الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمداللہ تعالی ہم قرآن مجید کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ ہم 1 گھنٹہ کو تقسیم کریں گے، تقریباً 30 منٹ یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اور باقی جو وقت ہے اس میں ہم الادب المفرد سے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ الادب المفرد کو ہم نے رمضان المبارک سے پہلے شروع کیا تھا، لیکن رمضان المبارک کی آمد پہ ہم نے اس کو فی الحال ہم نے عارضی طور پر اس کو چھوڑا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر ہم درس حدیث کا بھی آغاز کر دیں گے، اور درس حدیث میں بات وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں پہ بات ہم نے چھوڑی تھی، یعنی والدین کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن مجید کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی یہ مکی سورت ہے۔ مکی سورت اس طرح کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورۃ الفاتحہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی، یعنی مکمل نہیں ہوتی، نماز ناقص رہتی ہے اگر کوئی فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، یعنی سورۃ الفاتحہ کی جو نماز میں تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی نماز ناقص رہے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت سے پہلے، کہ جب مسلمانوں نے نماز شروع کی اس سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی، اور نماز کی فرضیت یہ مکی دور میں ہوئی، اگرچہ آخری سالوں میں ہوئی۔ تو آخری سالوں میں نماز فرض ہوئی تو اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہو چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے، اس کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ آغاز سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہر سورت کے شروع میں موجود ہے، سوائے ایک سورت کے جسے سورۃ البراۃ یا توبہ کہا جاتا ہے۔ باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور ایک سورت کے اندر بھی درمیان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ کو خط لکھا تھا اس خط کا آغاز آپ نے انہی الفاظ سے کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو لہٰذا 114 مرتبہ یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ اس پہ غور کیجئے، بجائے اس کے کہ میں اختلافات جو علماء اور مفسرین کے درمیان ہے ان کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے، اس طرف جانے کے بجائے میں مختصر اس کو بھی بیان کر دوں گا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے جو آپ اور میں ہم سب ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کے معاملے میں، اور خاص طور پر قرآن مجید
کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے واسطہ سے اور ذریعے سے پھر امت کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے اور اپنی پناہ ہمیں عطا کرے۔ اب یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور یہ بات میں بیان پہلے بھی کئی مرتبہ بلکہ رمضان المبارک میں بھی اس بات کو میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے جب یہ فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو یہ در حقیقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بھی غیر قرآنی تمہارے تصورات ہیں، خیالات ہیں اور نظریات ہیں، ان کو چھوڑ کر یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ، اور وہ سب کچھ شیطان مردود کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا دھوکہ ہے، اس کا فریب ہے۔ تو جب تم قرآن مجید کو پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے دل و جان میں بٹھاؤ کہ اب تم اللہ کے پاس آئے ہو، قرآن مجید پڑھنے لگے ہو، تو اپنے ماضی کے تصورات، نظریات اور خیالات، جو کچھ بھی تم نے پالا پوسا، ان کو جوان کیا، ان کی پرورش کی تم نے، اور وہ مسلکی ہیں، وہ فرقہ وارانہ ہیں، وہ غیر مذہبی ہیں، کوئی بھی تمہارے نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر قرآن کی طرف آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرو، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یعنی مجھے تو حق اور سچ کا راستہ دکھا، اور اس قرآن کے ذریعے سے جو بھی تعصبات ہیں اور جو بھی میری شخصیت پر، میرے ذہن پر جو اثرات ہیں، ان سب سے تو مجھ کو محفوظ فرما، اور یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ جانی چاہیے ہمیں کہ ہم قرآن مجید کو روایتی انداز سے نہ پڑھیں، جس طرح ہم کوئی کتاب ہم شروع کرتے ہیں اور اس کا ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں، پھر اپنے نظریات کو دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ایک تقابل کرتے رہتے ہیں، اور اپنے نظریات کو کبھی غالب کر لیتے ہیں، کبھی اس کو پریفر کرتے ہیں ان کو، اور کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ درست بات کہہ رہے ہیں اور صحیح جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید جب انسان پڑھے، ایک مسلمان اس کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھے، تو پھر ایسے جذبات اور احساسات انسان کو بالکل ایک طرف رکھ دینے چاہیے۔ یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نہ کہے کہ قرآن جب یہ کہتا ہے تو پھر کہے نہیں جی ہمارے تو فلاں نے یوں فرمایا تھا یا فلاں یوں فرماتے تھے، تو پھر ان کی کوئی حیثیت قرآن کے سامنے نہیں رہ جاتی، یعنی غیر نبی کی، اور بے شک وہ جتنا بھی مرتبہ پر، مسند پر اور منصب پر فائز ہو، اس کی پھر کوئی حیثیت قرآن کے سامنے نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید کی جو حیثیت ہے اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اول ہے، وہ سپیریئر ہے، بعد میں سب کچھ ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ تو لہٰذا یہ ایٹیکیٹس میں، آداب میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے مراد صرف زبان سے ادائیگی نہیں ہے، بلکہ جان و دل کے ساتھ اللہ کے اس در پر، قرآن پر انسان آئے اور قرآن سے پھر جو سمجھے، جو پائے، اس کو پھر پلے باندھ لے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آداب میں سے شامل ہے، یعنی جب ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعادہ بھی کرتا ہے، عہد بھی کرتا ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اللہ تیرے نام سے کر رہا ہوں، اور تیری ذات رحمان اور رحیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلی 5 آیات یہ نازل ہوئی سورۃ العلق کی۔
اور کہا یہ جاتا ہے کہ سورۃ العلق کی تو پہلے 5 آیات نازل ہوئی، لیکن سورۃ الفاتحہ یہ وہ صورت ہے کہ جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ سورۃ العلق کو آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی 5 آیات ہیں، لیکن یہ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے کہ جو مکمل نازل ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی 3-4 آیات پہلے نازل ہو گئیں پھر باقی بعد میں نازل ہوئی، نہیں، یہ صورت پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو پہلی وحی میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ہم پڑھنے کا کام کریں یا کوئی اور کام ہو تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا جو آغاز فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان کہ رحمان نے قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور انسان کو قرآن بھی سکھایا اور بیان بھی انسان کو سکھایا۔ تو اب یہاں پر رحمان کی صفت کا اللہ پاک نے ذکر کیا سورۃ الرحمن میں، آغاز ہی رحمان سے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفت رحمان پہلے بیان کی اور پھر اس کے بعد رحیم بیان کی۔ اب اس کو ہم فصاحت و بلاغت میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رحمان رحیم یہ قرین ہیں، یعنی یہاں پر اللہ پاک نے رحمان رحیم کے درمیان واو کو بیان نہیں کیا۔ یہ بھی قرآن پاک میں اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے بغیر واو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کو، 2 صفتوں کو اکٹھا جوڑا ہے، بیان کیا، تو اسے ہم قران کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں یہ قرین ہیں، رحمان رحیم۔ تو یہاں پہ پہلی وحی اترتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ یہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا۔ اور اسی طرح سورۃ الرحمن کا آغاز الرحمن سے ہوتا ہے، تو یہاں پر پہلی صفت ہی اللہ نے رحمان کو بیان کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ در حقیقت ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے کہ جس سے قرآن مجید کا جب تم آغاز کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، تو تمہاری جو مشکلات ہیں، تمہاری جو مشکلیں ہیں، وہ تمہاری حل ہوں گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمان رحیم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک دعا بن جاتی ہے کہ آپ آغاز سے ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام سے اپنے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں، اور تیری ذات وہ ہے جو رحمان رحیم ہے۔ یعنی اس میں یہ دعا موجود ہے کہ اللہ میرے اس کام کو تو سنوار دے، اس کام کو تو بنا دے، اور جس مقصد کے لیے میں نے اس کو شروع کیا ہے تو میرے مقصد کو اور میری نیت کو تو جاننے والا ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو اس میں برکتیں عطا فرما۔ اب یہاں پر میں اختلاف کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا کہ سورۃ الفاتحہ کا یا سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان میں یعنی ہمارے ہاں اس کو حصہ نہیں شمار کیا جاتا، اور یہ جو آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی اگر دیکھی جائیں تو یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ 6 ہیں، لیکن اس کی تعداد اس طرح 7 کی جاتی ہے کہ یہ جو آخر میں الفاظ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اسے 6ٹی آیت کہا جاتا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو 7ویں آیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ 7 آیت کی تعداد کو پورا کرنا، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ سبب ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی دی، یعنی 7 آیتیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہاں سے مفسرین کرام نے یہ مراد لیا کہ 7 آیتوں سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہ کیا تو سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے 7 آیتوں میں بنایا گیا، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اور ایک حدیث کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ 7 آیتیں ہیں، تو اس لیے یہ 7 آیتیں اس طرح شمار کی گئیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علیحدہ
کہ یہ ہر صورت کے شروع میں، یہ آیت صورت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ شروع میں ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، یہ تسمیہ ہے۔ لیکن اہل تشیع ہیں، اہل الحدیث ہیں، یعنی ایران میں، مصر میں، دیگر جو ممالک ہیں، غالباً سعودیہ بھی، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر تو بہت آسانی کے ساتھ یہ 7 آیتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور نقطہ نظر ہے کہ جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا بھی ہے اور مولانا حمید الدین فرائی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ 7 من المثانی سے مراد 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، اور آگے جو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 من المثانی والقرآن العظیم، تو گویا کہ یہ جو واو درمیان میں موجود ہے یہ اس بات کو بیان کر رہے کہ یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ اصل میں قرآن پاک ہے، اور وہ 7 منزلیں یعنی وہ جو پورے قرآن میں موجود ہیں اور پورا قرآن ان 7 منزلوں پر مشتمل ہے، تو یہاں پر 7 منزلوں سے یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ مان لیا جائے کہ 7 منزلیں ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جو یہ معاملہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہر صورت کا آغاز کیا جاتا ہے، سوائے ایک صورت کے جسے سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا اور کفار و مشرکین کے انجام کا ذکر کیا اور ان کی مغلوبیت اور محکومیت کا اور ان کے ذلیل ہونے کا ذکر کیا، تو لہٰذا اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں موجود۔ یہ مختصر سا تعارف اور ذکر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کر دیا۔ اب جو سورۃ الفاتحہ ہے، ہمارے ہاں جو مروج اور مشہور اس کے نام ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم فاتحہ کہتے ہیں یا فاتحۃ الکتاب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے کسی کتاب یا کسی مضمون یا کسی شے کا افتتاح ہوتا ہے، یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے، کہ جیسے ہم پریفیس کہہ دیتے ہیں، دیباچہ کہہ دیتے ہیں، ہم پیش لفظ کہہ دیتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اب ہماری کتابوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو سورۃ الفاتحہ کا مروج نام ہے، مشہور نام ہے، وہ تو یہی ہے کہ الفاتحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نام یعنی ہمیں صحیح احادیث میں ملتے ہیں جو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے لیے استعمال کیے، ایک آپ نے ام القرآن بھی اسے فرمایا اور ام الکتاب بھی کہا۔ ام القرآن یعنی قرآن پاک کا خلاصہ، نچوڑ، ایسنس، قرآن پاک کی بنیاد، مرکز، تو رسول اللہ نے اسے ام القرآن بھی کہا، اور ام الکتاب بھی اسے آپ نے فرمایا، یعنی قرآن پاک کتاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پہ نازل کیا، تو کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ۔ اور اس کے مختلف نام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاتقان میں کافی سارے نام سورۃ الفاتحہ کے لکھے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الدعا بھی ہے، یعنی یہ دعا بھی ہے، یہ صلاۃ بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ کنز بھی ہے، یہ حمد بھی ہے، یہ مختلف نام۔ اب یہ جو نام رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ایک سورت کو پڑھتے ہیں، ایک مقام کو پڑھتے ہیں، تو اس میں جو مفہوم اور جو معانی آپ کو مفاہیم سمجھ آتے ہیں تو مفسرین کرام نے اس سے پھر یہ نام اخذ کر لیے، یعنی یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نام اسی صورت کے ہمیں کوئی صحیح احادیث سے ملتے ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نام عرب میں بھی ایک رواج تھا نام رکھنے کا، کہ جیسے صفات پر اور جیسے خوبیوں کی بنیاد پر یا مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اور مختلف ڈائمینشنز آپ کہہ لیجئے، اس کو مد نظر رکھ کر نام دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے آپ اس کو عالم بھی کہہ دیتے ہیں، وہ قاری ہے تو اس کو قاری بھی کہہ دیتے ہیں، حافظ ہے تو حافظ بھی کہہ دیتے ہیں، علامہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو اگر وہ فقیہ ہے تو اس کو فقیہ کہہ دیتے ہیں، محدث ہے تو محدث کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کسی کو بلاتے ہیں، وہ خوبی، وہ کمال، وہ صفت اس کی ذات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر علماء نے یا مفسرین کرام نے اگر اس صورت کے مختلف نام رکھے یا نام بولے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر ہی کہ انہوں نے قرآن پاک کا گہرائی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ مطالعہ کیا،
قرآن پاک کے ساتھ دوستی کی، تمسک کیا، تعلق اپنا قائم کیا، ان کا وظیفہ حیات قرآن پاک تھا، تو قرآن پاک کو جو سمجھا انہوں نے پھر وہ قرآن پاک کی صورتوں کے مختلف نام انہوں نے ان کے جو مضامین ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کی روشنی میں پھر مختلف نام دے دیے۔ تو لہٰذا جو ہمارے ہاں معروف ہے، مروج ہے، مشہور ہے، وہ تو ہم سورۃ الفاتحہ ہی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فاتحہ کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو شروع کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ زمانی لحاظ سے سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہو، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب آپ نے رکھوائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی میں یہ سب کام سر انجام پایا، تو لہٰذا اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک نام جو ہے وہ بڑا خاص ہے، اور وہ ہے دعا، اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کام کے آغاز کا، کسی چیز کو شروع کرنے کا، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں اور مینرز ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے آتی ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر جو مشتمل ہے، یا 6 آیتیں جو بھی آپ کہہ لیجئے ان پر یہ مشتمل ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیے تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے۔ وہ اس لیے سکھا رہا ہے کہ بھئی آغاز سے ہی تم میری طرف متوجہ ہو کر اور مجھے ہی اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رازق، رحیم و کریم، رحمان، اپنا رب مان کر تم مجھ سے دعا کرو، اور وہ دعا عبادت اور استعانت کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی جائے کہ سیدھا راستہ بھی دکھا، اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ٹھہرے۔ تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک دعا ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے۔ اور جب شفا کہا جاتا ہے تو شفا اس سے اللہ تعالیٰ بیماریاں روحانی طور پر، ایمانی طور پر جو لاحق عوارض اور بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو شفا دیتا ہے۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہاں پر جو حمد کا لفظ ہے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں جو معنی اور مفہوم غالب ہے وہ در حقیقت شکر کا معنی اور مفہوم ہے۔ یعنی شکر یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف تعریف کر رہے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر دیکھیے کہ مدح ہوتی ہے۔ اب مدح میں دونوں باتیں موجود ہیں، ایک یہ ہے کہ ظاہری حسن و جمال کی تعریف ہوتی ہے، ایک باطنی اخلاقی جو صفات ہوتی ہیں، علم ہے، سخاوت ہے، دریا دلی ہے، اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے یہ علم کے ساتھ، یعنی کسی کے پاس علم ہے، کوئی سخی ہے، دریا دل ہے، کوئی اچھا انسان ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حمد کہلاتے ہیں۔ لیکن جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں، حمد میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ علم آپ تک بھی پہنچا ہو، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو، یا اگر وہ سخی ہے تو آپ نے اس کے مال اور دولت سے استفادہ کیا ہو، تو حمد میں یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس میں دونوں باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہو، وہ فیض آپ تک پہنچا ہو، ممکن ہے کہ وہ فیض آپ تک نہ پہنچا ہو، لیکن جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ آپ کو وہ دینے والا جو سخی ہے، ایک عالم ہے، اس سے آپ کو فیض اور فائدہ بھی پہنچا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی اکثر مقام پر جہاں پر حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر شکر کا معنی غالب ہوتا موجود ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ انہوں نے
کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انسان کو ملی تو اس پر اس نے شکر ادا کیا۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہدایت جن کو عطا نہیں ہوتی، نصیب نہیں ہوتی ان کو، لیکن یہاں پر شکر کون ادا کر رہا ہے؟ جس کو ہدایت ملی ہے، یعنی فیض ملا ہے، اس نے استفادہ کیا، اس کو فائدہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کا جو نعرہ ہوگا، اعلان ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پر اب حمد کا جو لفظ استعمال ہوا اس لیے کہ جو مومنین ہیں وہ جنت میں چلے گئے اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے اس بڑھاپے میں ہمیں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اب یہاں پر جو حمد کا لفظ ہے وہ بھی شکر کے معنی میں۔ تو گویا کہ اگر ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی حمد کا لفظ آیا وہ گویا کہ ایک غالب معنی وہ شکر کا لیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا کی، وہ ظاہری طور پر ہیں، وہ مادی حوالے سے ہیں، وہ باطنی حوالے سے ہیں، وہ روحانی حوالے سے ہیں، ایمانی حوالے سے ہیں۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی، اس پر پھر ایمان والے یا جنت میں چلے جانے والے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت عطا کی، تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے دنیا میں ہمیں مال اور دولت سے اور اولاد سے نوازا۔ تو یہاں پر پھر یہ فرق ہو جاتا ہے کہ حمد اگرچہ اس میں یہ معنی موجود ہے کہ کسی کی نعمت سے آپ کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن شکر میں یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا، آپ نے اس سے استفادہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حمد کا لفظ فرمایا تو گویا کہ اس میں جو غالب معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ شکر کا معنی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو ہم یہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک صفت ہے ربوبیت، ایک صفت رحمانیت ہے، اور ایک صفت رحیمیت، اور چوتھی جو صفت ہے وہ مالکیت ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ ربوبیت تو در حقیقت آغاز سے انجام تک جو پہنچانے والی ذات ہے، یعنی انسان کی جتنی بھی قدر ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، اسی میں انسان کو کمال عطا کرنے والی جو ذات ہوتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے اس معنی میں کہ انسان کی جسمانی اور انسان کے روحانی جو پرورش کا سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم رحمان کی بات کریں گے تو رحمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابھی ہماری پیدائش نہیں ہوتی، ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ سب ساز و سامان، اسباب، وسائل ہماری زندگی کے، ہماری پرورش کے، پالنے اور پوسنے کے سب وسائل اور اسباب اللہ تعالیٰ دنیا میں مہیا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح رب کو اگر ہم دیکھیں تو نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک، یعنی ہم نہیں تھے، ہیں، اور یہ ساری زندگی کے مراحل ہم گزاریں گے، اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے آخرت تک اور جنت جہنم کے انجام تک جو بھی ہے سارا معاملہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے۔ اور جب اب عالمین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالمین فرمایا، یعنی ایک عالم پاکستان بن جاتا ہے، ایک عالم سعودیہ بن جاتا ہے، ایک عالم دبئی بن جاتا ہے۔ یہ مختلف جو خطے ہیں، مختلف معاشرے ہیں اور مختلف علاقے ہیں، مختلف مکان ہیں، یہ در حقیقت عالم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ہے اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اس زمین پر رہنے والے اور اس جہان میں رہنے والے سب کی وہ پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ یعنی رب کا معنی یہ ہو گیا، یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مخلوق سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مخلوق باقی رہتی ہے نہیں رہتی، مٹ جاتی ہے، یا یہ مخلوق
مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتی ہے، اس کا وجود رہتا ہے، جو بھی صورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمین کا رب ہے، یعنی اس نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد وہ پھر اپنی مخلوق کی نشو و نما بھی کرتا ہے، اس کی تہذیب بھی کرتا ہے، اس کا بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، نگہبانی بھی کرتا ہے، اور پھر اس کی پرورش اور تربیت کے لیے پورا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ الرحمن الرحیم، رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور اس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، جسے میں انٹینسٹی کہتا ہوں، شدت کہتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت میں، اس کی شفقت میں، اس کی رحمت میں یہاں پر جوش و خروش ہے۔ اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی، یعنی اللہ کی ذات رحمان ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں ساز و سامان اس کو مہیا کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا، اس کو اپنی پرورش کے لیے اور اپنی بھوک کے لیے، احتیاج اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو ساز و سامان کی ضرورت ہوگی یا اسباب کی ضرورت ہوگی۔ اللہ پیدائش سے پہلے ان اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ رحیم بھی ہے۔ اب یہ جو فعیل کے وزن پر ہے، اس میں دوام، استمرار اور اس میں پائیداری اس میں پائی جاتی ہے، اس میں استواری پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی اللہ نے جہاں پر جوش و خروش کو بیان کیا، شدت کو بیان کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوام اور استمرار کو بھی بیان کر دیا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم کسی وقت میں بہت زیادہ کسی پر رحیم و کریم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہو جاتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوش و خروش میں کمی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں تعطل بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں شدید محبت ہوتی ہے، ہم بڑے مہربان ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اس کے بغیر جی بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان رحیم ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو رحمت ہے، جیسے پہلے دن میں ہی ازل میں جیسے اس میں جوش خروش تھا، وہ آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں فلکچویشن آ جاتی ہو، وہ بھی نہیں ہے، اس میں تعطل آ جاتا ہو، بریک آ جاتی ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ اس رحمت میں اور اس محبت میں دوام ہے، استمرار ہے، اور اس میں پائیداری موجود ہے۔ اب یہاں پر 3 صفات کو تو بیان کر دیا، اب اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا وہ مالک ہے۔ اب یہ چوتھی صفت یعنی مالک کی بھی یہاں پر بیان کر دی، اس لیے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بھئی اللہ صرف رحمان رحیم ہے، وہ رب ہے، اور وہ بندے کا احتساب نہیں کرے گا، بندے سے اپنی نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ یہ اعتدال اور توازن کی بات ہے۔ یعنی ہماری صورت تو یہ ہوتی ہے نا کہ یا تو شدید محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے کہ پھر بگاڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر جب اولاد سر پر سوار ہوئی تو پھر دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، پھر سخت رویہ اختیار کر لیا۔ درمیان کا راستہ تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی باور کرا دیا کہ اے میرے بندے، اس دنیا میں میری نعمتوں سے تم فیضیاب ہو، استفادہ کرو، یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ قرآن پاک نے بیان کیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے، تم استفادہ کرو، کھاؤ پیو، مزے سے رہو، اور جی بھر کے انجوائے کرو، لطف اٹھاؤ، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مالک یوم الدین، اس لطف اندوزی میں، تفریح میں، مزے میں کہیں تم اپنے خدا کو نہ بھول جاؤ اور ظالم نہ بن بیٹھو، جابر نہ بن بیٹھو، اللہ کی مخلوق پر ظلم اور جبر نہ کرو۔ تو یہ بات قرآن پاک نے واضح کر دی کہ سب کچھ مہیا کر دیا، لیکن فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مالک یوم الدین، کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ جو دین کا لفظ ہے قرآن پاک میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، مذہب اور شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، ملکی جو قانون ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا، اطاعت و انقیاد کے لیے بھی استعمال ہوا سورۃ النحل میں، اور جزا کے معنی میں بھی جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں کئی اور مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ جو دین کا لفظ ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جزا کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں باور کرا دیا
کہ میں رب بھی ہوں، رحمان رحیم بھی ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو دنیا میں نے بنائی اور سجائی ہے، یہ ایک تو عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر تم میری صفت ربوبیت سے استفادہ کرو، میری صفت رحمانیت سے استفادہ کرو، صفت رحیمیت سے استفادہ کرو، میری اس دنیا میں ہر نعمت سے تم استفادہ کرو، لیکن اس دنیا کے بعد پھر ایک اور جہان ہے کہ جہاں پھر مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا پھر میں مالک ہوں۔ جب وہ دن برپا ہوگا، وہ قائم ہوگا، تو پھر تم سے ان ساری نعمتوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہاں تک آج ہم رکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 3 تک۔ تو آئندہ درس پھر ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔